آج حکومت سندھ کی جانب سے 9 مئی کو امن کا دن کر کے منایا جا رہا ہے، ایک پیس کا دن کر کے منایا جا رہا ہے، کیونکہ ہم لوگ ایک پرامن قوم ہیں، ہم امن پسند قوم ہیں، ہم امن سے محبت کرنے والی قوم ہیں۔ انفارچونیٹلی چند انتشار پسندوں نے ہمارے ملک کا کلچر خراب کیا ہے، چند شر پسندوں نے ہمارے ملک کے نوجوانوں کو غلط راہ پہ لگانے کی کوشش کی ہے، اور ان کی کوشش یہ رہی ہے کہ جو ہمارا نوجوان ہے، جو ہماری آئندہ نسل ہے، اس کو امن سے ہٹا کر اس کو ایسی جگہ پر پہنچایا جائے جہاں پہ وہ انتشار اور تشدد کی راہ اختیار کرے۔ میں آج کے دن میں نہ صرف سندھ حکومت کی جانب سے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی، کیونکہ سندھ حکومت میں جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور اس کی لیڈرشپ کی جانب سے بھی سب کو امن کا پیغام دوں گا، اور میں چاہوں گا کہ ہمارے لوگ، ہماری نوجوان نسل اور پوری پاکستانی قوم کچھ ماضی کی چیزوں سے سبق سیکھے کہ ماضی میں کیا کیا نہیں ہوا اس ملک میں، لیکن کبھی بھی تشدد کو جو ہے وہ ترجیح نہیں دی گئی۔ میں آج امن کا دن ہے، میں کوشش کروں گا کوئی سیاسی بات نہ کروں، لیکن اگر میں حقیقتوں میں جاؤں گا تو حقیقتیں یہ ہیں کہ اس ملک کے آئین بنانے والے کو، اس ملک کے آئین کے خالق کو ایٹمی طاقت جس نے دیا، اس کو اس کا عدالتی قتل ہوا، لیکن کبھی بھی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے کبھی بھی تشدد کی بات نہیں کی۔ پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم کو جس طریقے سے بے دردی کے ساتھ دہشت گردی کی کارروائی میں شہید کیا گیا، تب اس وقت محترم آصف علی زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا، تشدد کی بات نہیں کی۔ ان کے نوجوان بیٹا، نوجوانوں کا خون ہمیشہ گرم ہوتا ہے، اس نے اس وقت کہا کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج۔ تشدد کی بات نہیں کی، انتشار کی بات نہیں کی۔ یہ ہوتی ہے پاکستان سے محبت کرنے والی قیادت، یہ ہوتی ہے اس مٹی سے محبت کرنے والی قیادت، یہ ہوتی ہے اس ملک کو اپنا سمجھنے والی قیادت۔ اس کے برعکس کیا ہوا؟ اس کے برعکس پاکستان میں ایک ایسا شخص جس شخص کی ٹریننگ اور جس شخص کا مقصد صرف اور صرف اپنے سوا کچھ نہیں تھا، اپنی ذات کے سوا کچھ نہیں تھا، اور اس نے اس ملک کی پوری کلچر کو، پوری سالمیت کو اپنی ذات پر اور ایک کرسی کی لالچ میں قربان کرنے کو وہ تیار تھا۔ ایک آئینی طور پر ایک نو کانفیڈنس کی مہم آئی جو کہ کانسٹیٹیوشنل چیز تھی، اور تمام اپوزیشن نے مل کر وہ کانسٹیٹیوشن کی وہ مہم، وہ ایک اسمبلی میں پیش کی قرارداد کہ حکومت کے پاس نمبرز پورے نہیں، ان کو ہٹایا جائے۔ تب اس شخص نے کہا کہ میں ہر صورت میں اقتدار پہ چپکا رہوں گا، اور اس شخص نے کہا، پہلے جھوٹ پھیلایا سائفر کا۔ جو سائفر کا جھوٹ تھا وہ ہمارے نوجوان نسل کے ذہنوں میں سب سے پہلی کڑی تھی جھوٹ پیدا کرنے کی۔ وہ ان کے ذہن میں وہ کڑی تھی کہنے کی جی کہ ان کو ایک کوئی ملک ہٹانا چاہ رہا ہے، کیونکہ وہ ملک کے لیے بہت بڑا خطرہ تھے۔ انہوں نے ملک میں نہ کبھی کوئی اچھا کیا، تو وہ کسی بھی صورت میں خطرہ نہیں تھے، اور وہ ایک سائفر کے بہانے لوگوں کے ذہنوں میں، نوجوان ذہن میں پولیوٹ کیا گیا، پھر نئے نعرے نکالے گئے۔ اس کے باوجود جب وہ قرارداد کامیاب ہوئی تو انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کو اور اس ملک کے تمام اداروں کو ان کے سربراہوں کے خلاف ایک گھناؤنی سازش کی، اور وہ گھناؤنی سازش میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس نوجوان نسل کو انتشار کی طرف پھیلانے کی کوشش تھی۔ اور پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ 9 مئی کو جب اس شخص کو گرفتار کیا گیا، تب پورے پاکستان کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت آگ لگائی گئی۔ اس میں سب سے پہلے
قائد اعظم محمد علی جناح کا جو جناح ہاؤس تھا اس کو نہیں بخشا گیا. ہمارے شہداء اب شہداء کی قدر وہی جان سکتے ہیں جو اپنے ملک کی مٹی سے محبت کرنا جانتے ہوں گے. شہداء کی قدر وہی جانتے ہوں گے جن کو اپنے ملک سے، اپنے ملک کی سرحدوں سے محبت ہوگی. شہداء کی قدر وہی جانتے ہوں گے جن کو پتا ہوگا کہ ہمارے پولیس، ہماری ٹریفک پولیس، ہماری رینجرز، ہماری آرمی، ہماری ایف سی جس طریقے سے وہ ہر جگہ پر حفاظت کر کے عوام کے لیے وہ موجود ہوتے ہیں، تو اس عوام کی حفاظت کے لیے اور اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، اپنے ملک کی سرحد کی حفاظت کے لیے، تو وہ کس طریقے سے کبھی سیاچن میں نوکریاں کر رہے ہیں، کبھی تھر پارکر جیسے ریگستان میں نوکریاں کر رہے ہیں، کبھی سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے جس طرح یہاں پہ واقعات ہوئے ہیں اس طریقے سے وہ آپ کے شہروں میں بیٹھ کے ڈیوٹیز دے رہے ہیں. ان کو جس طریقے سے ان شہداء کی بے حرمتی کی گئی، ان کی یادگاروں کی جس طرح بے حرمتی کی گئی، اس کی مثال آج تک پاکستان میں نہیں ملتی. میں نے یہ کہتا ہوں کہ جی جو اس ملک سے کی مٹی سے محبت کرنے والا شخص ہوتا ہے اس کو ملک کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے، اس کو اپنے مخالفوں سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کو اس ملک کا ہر ذرہ اپنی جان سے پیارا ہوتا ہے. کوئی کس طریقے سے یہ کر سکتا ہے؟ اور پھر کیا ہوا؟ ہم جس شہر میں بیٹھے ہیں کراچی میں، جس طریقے سے یہاں بسوں کو نظر آتش کیا گیا، جس طریقے سے خیبر پختونخوا میں ایمبولنسز کو، جو پیشنٹس کو لے کے جاتی ہیں، جو ایمبولنسز جس کا کام یہ ہے کہ بیمار کو، کسی کو ایمرجنسی میں لے کے، ان کو نظر آتش کیا گیا. ریڈیو پاکستان کو نظر آتش کیا گیا، اس سے پہلے پارلیمنٹ کو نظر آتش کیا گیا، اس سے پہلے پی ٹی وی کی بلڈنگ کو نظر آتش کیا گیا. تو صرف اور صرف اس شخص کی سیاست اپنی ذات پہ تھی، انتشار پہ تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ صرف اس کی ذات، ورنہ کچھ بھی نہیں. پاکستان کو اس نے صرف اور صرف اس لیے سمجھا کہ پاکستان میں اگر اس کو وزارت عظمیٰ کی کرسی ملے، اگر نہیں ملی تو وہ اس ملک کو اور اس ملک کی نوجوان نسل کو ایک تباہی کے دورائے پہ کھڑا کر دے گا. تو انفارچونیٹلی 9 مئی کو جو بھی ہوا، نہ ہی وہ پاکستان کے لیے اچھا تھا، نہ اس قوم کے لیے اچھا تھا. اور ہوا کیا؟ اس عمران خان کے اپنی اولاد، اپنے بیٹے لندن میں اس وقت بھی ٹھنڈی فضاؤں میں گھوم رہے ہیں، اور قوم کے نوجوان بچے، وہ معصوم بچے جن کا کچا ذہن تھا، جن کا کمزور ذہن تھا، قوم کی وہ معصوم بہنیں جو اس کو اپنا آئیڈیل سمجھتی تھی، آج وہ جیلوں میں سڑ رہے ہیں. اور کیوں سڑ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے لیڈر نے کہا تھا، عمران خان نے کہا تھا، ان کی یہ پوری پری پلان تھی، انہوں نے پہلے ہی طے کر رکھا تھا کہ اگر ہمیں کچھ گرفتاری ہوگی تو پھر ہم ملک کا یہ حشر کریں گے. اور یہ پہلا واقعہ نہیں تھا. آپ یہ ساری چیزیں جس طرح میں نے کہا، یہ کڑی سے کڑی ان کو ملائیں کہ اس طریقے سے کڑی سے کڑی ملائی جائے گی. جب لاہور میں گرفتار کرنے کے لیے پولیس پہنچی تو کیا ہوا؟ پنجاب پولیس پر پیٹرول بم کے حملے کیے گئے. کون سی سیاسی جماعت آج دن تک پاکستان میں اس طریقے سے ایکٹ کرتی ہے؟ ہماری اپنی لیڈرشپ جو ہے وہ جیلوں میں گئی، ان کو گرفتار کیا گیا، ہم سب کو گرفتار کیا گیا. کب پیٹرول بموں سے حملے پولیس پہ کیے جاتے ہیں، اور پیٹرول بموں سے حملے کر کے آپ کیا میسج دیتے ہو؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے بچایا کہ وہ جو پولیس والے وہ بچ گئے، ورنہ ان کی شہادتیں بھی ہو سکتی. تو کون اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے؟ کون؟ کیا یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کر سکتی ہے؟ اور آج بھی جن لوگوں کو اگر ہمدردی ہے اور ہمیں وہ مثالیں ویسٹ کی دیتے ہیں، تو آج کیپٹل ہل میں دیکھ لیں کہ کیپٹل ہل میں جن لوگوں نے اس طرح کی حرکتیں کی ان کو 18 سال کی سزائیں ہوئیں. جن لوگوں نے کیپٹل ہل پہ اس طرح کے دہشت گردانہ واقعات کیے ان کو 18 سال کی قیدیں ہوئیں. تو کیوں ایکسیپشنل یہاں دی جائے؟ کیوں ایکسیپشنل دی جائے؟ اور میں تو کہتا ہوں جو لوگ معصوم لوگ گرفتار ہیں وہ بے قصور ہیں. قصوروار وہ ہے جنہوں نے ان کو یہ ٹریننگ دی، قصوروار وہ ہیں جنہوں نے ان کو پیٹرنائز کیا، قصوروار وہ ہیں جنہوں نے ان کے ذہن میں یہ نفرت انگیز سوچ پیدا کی کہ سوشل میڈیا پہ اگر کوئی آپ کا مخالف ہو تو اس کو آپ گالم گلوچ کے ساتھ ایڈریس کرو، اگر کوئی آپ سے اختلاف کرتا ہو تو اس کو آپ گالم گلوچ سے کرو، ان کی فیملیز پہ اٹیک کرو، کوئی بھی آپ کا مخالف پولیٹیشین ہو ان کی فیملیز پہ آپ ٹرولنگ کرو. یہ سارا کلچر انفارچونیٹلی پاکستان میں نہیں تھا، اور ہمیں کسی اور ملک کے کلچر سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا کلچر پاکستان کا بہت اچھا کلچر ہے. ہم دنیا کا سب سے بہتر کلچر میں سمجھتا ہوں ہمارے پاکستانی میں کلچر ہے. ہم جس طرح والدین کی آخر تک خدمت کرتے ہیں، والدین کی جو اہمیت ہے وہ باہر کے ملک ممالک میں نہیں ہے. تو ہمارے کلچر کو برائے مہربانی کوئی اور کلچر جو لوگ ایڈاپٹ کروانا چاہتے ہیں
وہ اس ملک کے ساتھ سچے نہیں ہیں, وہ اس ملک کی نسلوں کے ساتھ سچے نہیں ہیں. میری آج بھی گزارش ہوگی تمام ان پیرنٹس سے, تمام ان والدین سے, تمام ان سمجھدار لوگوں سے کہ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ یہ ملک آگے ترقی کرے, جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کرے گا, تو آپ کم از کم اپنی اس بچوں پہ وہ آپ نظر رکھیں, ان کو سمجھائیں کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے, کس طریقے سے ایڈریس کیا جاتا ہے. اگر کوئی ایک شخص اپنے اقتدار کی ہوس میں اپنے آپ کی نوجوان نسل کو خراب کر رہا ہے تو اس سے اپنے بچوں کو بچائیں, کیونکہ اس کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں. اگر اس کی نیتیں ٹھیک ہوتی تو سب سے پہلے اپنی اولاد کو یہاں لاتا, اپنے اولاد کو بلائے, اپنے بیٹوں کو, اور بولے کہ تم لوگ تحریک چلاؤ اور پھر پوری قوم تمہارے پیچھے چلے گی. اپنی اولادوں کو آپ ایک سیف جگہ پر, سیکیور جگہ پر آپ پیدا کریں, اور قوم کی اولاد کو بولیں کہ ہاتھ میں پتھر اٹھاؤ, پیٹرول بم اٹھاؤ, لاٹھیاں اٹھاؤ. یہ نہ ہی آپ اس قوم کے ساتھ سچے ہو, نہ ہی اس ملک کے ساتھ سچے ہو. تو اس موقع پہ جو پیغام حکومت سندھ کا ہے وہ امن کا پیغام ہے, وہ پراسپیرٹی کا پیغام ہے, وہ سب کو یونائٹڈ کرنے کا پیغام ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پوری الیکشن مہم میں کہا کہ جی ہم سب کا پاکستان, ہم سب ایک ہیں. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں, اور ہمیں اختلافات کو بھلا دینا چاہیے.